کا یہ آپ پر احسان ہے، جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا آپ کی ہدایت کا، آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں ہماری نماز اسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم نماز میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، آگے پیچھے بھی، مسجد میں جاتے وقت بھی درود شریف ہے، اور درود شریف کو اپنا حرز جاں بنانا ایک مومن کی نشانی ہے الحمدللہ۔ باقی نبی علیہ السلام کو ہماری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اذان کے اندر یا نماز میں، تو ساتھ رسول اللہ کا بھی نام مبارک ذکر ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ساتھ ہی ذکر ہوتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے نبی آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے اللہ کی جنت میں، وہ اس زندگی سے بہتر ہے جو آپ دنیا میں گزار کے گئے ہیں، اور آپ کی قیامت کے دن کی زندگی اس برزخ کی زندگی سے بہتر ہوگی۔ ہر لمحے درود شریف جو اللہ بھیج رہا ہے اور اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو نبی علیہ السلام کی تو شان ہر وقت بلند ہو رہی ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں کہتا، اللہ تو خود شان بلند کر دیتا ہے۔ یہ تو فرشتے یا ہم ہیں جو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اللہ کو تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے نبی پر اتنی رحمتیں کی، میں نے اپنے نبی کے اتنے درجات بلند کیے۔ اللہ کو تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی ہے کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے نبی وہ دن بھی آنے والا ہے، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، اور وہ دن ہے قیامت کا دن۔ ہاں، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کہا کہ ہمارے محبوب کو سلام کہو کہ پوچھو کیوں رو رہے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا میری امت، میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا کہ انہیں سلام کہو اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے۔ تو یہ شفاعت ملنی ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم تمہیں ایسے مقام پر فائز کریں گے اے نبی جہاں ہر شخص تمہاری تعریف کر رہا ہوگا۔ مقام محمود وہ مقام جہاں پر جو بندہ فائز ہے اس کی تعریف کی جائے، نبی علیہ السلام کے لیے وہ مقام محمود ہے۔ اور بخاری مسلم میں تفصیلی حدیث ہے کہ تمام انبیاء سے ہو کر اینڈ پہ نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، اور آپ کی دعا کی برکت سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، اور پھر جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا پھر باقی انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے۔ لیکن نیک بندے وہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، جنہوں نے اپنی عبادت کروائی ہے، اور تو گئے، ہاں دنیا سے میری زبان تو گئے، آخرت اللہ دے عذاب وچ گئے۔ ہاں جنہوں نے کمٹمنٹ کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہ شفاعت کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دروازہ نبی علیہ السلام کی مبارک دعا پہ کھلے گا۔ مسلم شریف میں واضح حدیث ہے سب سے پہلے قیامت والے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو ہر معاملے میں خیر کثیر عطا فرمائی ہے، آپ کی اولاد بھی کثرت سے، آپ کی شانیں بھی کثرت سے، آپ کی امت بھی کثرت سے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا، آدھے جنتی میری امت سے ہوں گے۔ تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان رہے گا، آپ کی شان تو بلند ہوتی رہے گی۔ انا کفیناک المستہزئین، اے نبی آپ کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہم کفایت کر جائیں گے آپ کو ہر معاملے میں۔ دیکھ لیں جتنا انہوں نے نبی علیہ السلام کو ملائن کیا، پچھلے 100 سالوں میں آپ کو پتا ہے 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں نبی علیہ السلام کے خلاف۔ دنیا میں کسی انسان کے خلاف اتنی کتاب نہیں لکھی گئی۔ لوگ کہتے ہیں جناب
جی انجینئر صاحب سارے مولوی انجینئر صاحب کے خلاف ہو گئے نے. سرکار انجینئر نے نبی الاسلام کی مبارک دعوت کا جب بیڑا اٹھایا ہے تو یہی کچھ ہوگا, کیونکہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ مخالفت جس شخصیت کی ہوئی ہے نا, وہ شخصیت ہے جن کی قبر مدینے میں. 100 سال میں 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں, اور ان 100 سالوں میں جتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے پہلے 1300 سال میں بھی نہیں پھیلا. سب سے بڑی بات آپ دیکھ لیں 58 اسلامی ملک بن چکے ہیں. 8 سے 100 سال پہلے تو یہ سارے کنکلوڈ کر بیٹھے تھے, جب آٹومان امپائر بھی ٹوٹ گئی, سارے کے سارے مسلمان محکوم ہو گئے. کسی نے سوچا تھا کہ یہ 100 سال بعد 58 اسلامی ملک ہو چکے ہوں گے؟ نبی الاسلام کا مبارک انقلاب وقتی طور پر اگر حکومتی لیول پہ نہ بھی نظر آئے, تب بھی عوام میں وہ لیگیسی اسی طریقے سے چل رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ